وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کل ہم نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے بعض فضائل کو ذکر کیا تھا۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو تمام عالمین کا پروردگار ہے اور تمام عالمین کا رب ہے۔ یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی جس کسی کی بھی تعریف کی جاتی ہے، وہ تعریف در حقیقت میں اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے حسین مناظر ہے اور جتنی خوبصورت چیزیں اس کائنات میں موجود ہے، اگر ہم غور کر کر دیکھیں تو یہ تمام خوبصورت چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف رب ذوالجلال ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی تعریف کے قابل ہے اور اگر کسی انسان کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کو دیکھ کر اس کے تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ خوبی پیدا کرنے والا بھی رب ذوالجلال ہی ہے، اور اس کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے والا بھی رب ذوالجلال ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس تمام کائنات کے خوبصورت پردوں میں اللہ رب العزت ہی کا دست کار جو ہے دست قدرت کار فرما ہے، اور اللہ رب العزت ہی ان تمام کائنات کو پالتا بھی ہے، ان تمام کائنات کی پرورش بھی کرتا ہے، اور اس تمام کائنات کو اللہ رب العزت دیکھنے والے کے لیے بڑا خوبصورت بناتا ہے۔ اور جب دیکھنے والا اس کائنات کی تعریف کر رہا ہے تو در حقیقت وہ کائنات کی تعریف نہیں کرتا ہے، وہ کائنات کے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ جس طرح ہم کسی تصویر کو دیکھتے ہیں اور تصویر کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم تصویر کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم مصور یعنی تصویر بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات بھی ایک تصویر کی طرح ہے، ہم اس کو دیکھ کر اگر اس کی تعریف کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کائنات کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کائنات کے بنانے والے پروردگار اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں فقط اور فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہم کو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کائنات میں کسی کے پاس از خود کوئی خوبی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ کائنات میں کسی کے پاس کوئی اچھی چیز موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی خوبی ہے اور کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، کسی کے پاس خوبصورتی ہے، تو وہ فقط اور فقط اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہے، کسی کا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ اگر ذاتی قوت کسی کی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے، اگر ذاتی طاقت کسی کی کار فرما ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور اگر یہ کائنات میں کسی کی خوبصورتی جھلک کے آتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ اور کائنات میں کسی چیز کی اصلاً ذاتاً کوئی خوبصورتی نہیں ہے اور ذاتاً کسی چیز کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہے جو تمام کائنات کو بناتا بھی ہے اور تمام کائنات کی پرورش بھی کرتا ہے، اور تمام کائنات کو خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش بھی کرتا ہے، تاکہ جب عقل اس کو دیکھے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر عقل حیران ہو جائے اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ جو کائنات بنائی ہے، یہ کائنات تو نے بیکار نہیں بنائی ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے میں تو نے بڑے اسرار اور رموز پیدا کر رکھے ہیں، اور یہ کائنات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کائنات کا پتا پتا تیرا پتہ دیتی ہے، اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیری طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا جب بندہ کائنات میں غور کرتا ہے تو خود بخود اس کے دل سے اللہ رب العزت کے لیے تعریف نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں سورہ فاتحہ کو الحمدللہ سے شروع کر کر ہم کو سب سے پہلے ایک توحید کا درس یہ دے دیا ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے،
پوری خوبی اور اچھائی اگر کسی میں ہے تو وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال میں ہے۔ تو لہٰذا بندوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ بندے ہر وقت اللہ رب العزت کی تعریف کرتے رہے اور الحمدللہ بولتے رہے۔ اور پھر اب اس کے بعد ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اب وہ اللہ کون ہیں؟ اب اللہ کی صفت آگے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت تمام کائناتوں کا پالنے والا ہے، تمام دنیاؤں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ شے ناقص اگر کوئی ہے، ناقص شے ہے تو اس کو الگ ترتیب کامل تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ کسی ناقص کو کامل بنانا یہ رب کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی تمام کائنات میں جو ناقص چیزیں ہیں، ان تمام کائنات کی ناقص چیزوں کو کمال تک پہنچا رہا ہے، اور یہ کائنات کو اور حسین اور جمیل بناتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت ہی ہے جو کائنات کے پیچھے کار فرما ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی صفت جب بیان کی گئی تو فرمایا کہ اللہ رب العزت تعریف کے قابل کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ رب ہے، رب ہونا ہی تعریف کے قابل ہے۔ اللہ رب العزت جو پالتا ہے تمام کائنات کو، اور جو تمام کائنات کی نشو و نما کرتا ہے، یہ اس کا تمام کائنات کو پالنا ہی اس کی تعریف کرنا ہے۔ اور تمام کائنات کے جو ہے پالنے والا جو ہوتا ہے، وہ پالنے والا ہی در حقیقت میں تعریف کے قابل بھی ہوتا ہے۔ اب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ تمام عالم 40,000 عالم دنیا میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمین ہم دیکھ رہے ہیں، اس زمین کے علاوہ بھی 40,000 ایسے عالم ہیں جہاں پر اللہ کی مخلوق رہتی بستی ہے۔ نہ ہم اس مخلوق کے متعلق کچھ جانتے ہیں، نہ ہم اس عالم کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جسے حضرت مقاتل رضی اللہ عنہ جو امام تفسیر ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ عالم 80,000 ہیں۔ پہلی روایت میں بیان کیا گیا تھا کہ عالم 40,000 ہیں، اور اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ عالم 80,000 ہے۔ 40,000 رہو یا 80,000 رہو، انسانی عقل تو بس یہ ایک عالم کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی۔ آج دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، سائنسدان آج خلاؤں میں پہنچ رہے ہیں، آج انسان چاند تک پہنچ گیا ہے، آج انسان کی پہنچ بہت آگے تک چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان اس دنیا کا احاطہ نہیں کر سکا جس دنیا میں وہ رہتا بستا ہے، اور اس دنیا کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکا جس دنیا میں وہ رہتا ہے۔ تو جب اسی دنیا کو ہم نے مکمل طریقے سے ابھی ایکسپلور نہیں کیا اور مکمل طریقے سے ہم نے اس کو نہیں پہچانا، تو ہم 40,000 جو بقیہ عالم ہیں یا 80,000 جو بقیہ عالم ہیں، ان تمام عالم کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اور ان تمام عالم کی جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو بہرحال بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بس اسی عالم کو پہچانتے ہیں جتنا بھی پہچانتے ہیں، اس کے علاوہ نہ ہم کسی عالم کو جانتے ہیں، نہ ہم اس عالم کی مخلوق کو جانتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ کمال ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح اس عالم کی پرورش کر رہا ہے اور اس عالم کے لوگوں کی پرورش کر رہا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت 80,000 یا 40,000 ہر عالم کی پرورش کر رہا ہے، اور ہر عالم کے ہر مخلوق کے فرد واحد کی اللہ رب العزت ہمیشہ جو ہے اللہ رب العزت ربوبیت فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی بھی دستگیری فرما رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت وحی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اگر کوئی کالا پہاڑ ہے، اس کالے پہاڑ پر کالے رات میں اگر کوئی کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو ہم اس کے بھی عمل سے باخبر ہے، اور اس کو بھی کیا ضرورت ہے ہم اس خبر سے بھی واقف ہے، ہم اس کی ضرورت سے بھی واقف ہے، اور ہم اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی چونٹی ہوتی ہے، چھوٹا سا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت پالتا ہے، اور بڑے سے بڑی مخلوق جو ہوتی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت ہی پالتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی دنیا کو پال نہیں سکتا، دنیا کی ربوبیت کر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا کو پال رہا ہے، اس طرح کوئی دنیا کو پال نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تیرے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں بادشاہ ہوں، تمام عالم پر تو نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے، پوری دنیا کا میں بادشاہ ہوں، تو لہٰذا میں اپنے صرفے سے اور اپنی دولت سے میں
تیری تمام مخلوق کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے جب اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا وغیرہ پکانا شروع کیا، اور اتنا کھانا پکایا گیا کہ لہٰذا لاکھوں دیگ انہوں نے کھانے کے بنا دیے، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گئے کہ اتنے دیگ کافی ہو جائیں گے اللہ کی تمام مخلوق کے لیے، یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی جتنی مخلوق دنیا میں ہیں ان تمام مخلوقات کے لیے اتنا کھانا کافی ہو جائے گا۔ آپ غور کر کر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا کھانا بنایا ہوگا اور کتنا رزق انہوں نے تیار کیا ہوگا کہ ان کو یہ یقین ہو گیا اور یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ کی تمام مخلوق کے لیے اتنا رزق کافی ہو جائے گا۔ جب ان کو یقین ہو گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے کھانا تیار کر لیا ہے، اب تو بتا کہ میں کھانا کھلانا شروع کروں تو کس سے شروع کروں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمندر کے مچھلیوں سے شروع کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے سمندر کی ایک مچھلی آتی ہے، ایک مچھلی سمندر کی باہر نکلتی ہے، اور جتنا کھانا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا جو تمام مخلوق کے لیے اس کو کافی سمجھ رہے تھے، وہ مچھلی ایک نوالے میں وہ تمام کھانا کھا لیتی ہے۔ ایک نوالے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنے ہزاروں سال اور ہزاروں دن لگا کر جو دعوت پکائی تھی، ایک نوالے میں وہ مچھلی سارا کھانا کھا لیتی ہے، اور حضرت سلیمان سے عرض کرتی ہے کہ اے سلیمان، آپ نے آج مجھے صرف ایک نوالا کھلایا ہے، ایسے نوالے اللہ رب العزت روزانہ مجھے 3 نوالے کھلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو آپ کے ہوش اٹھ جاتے ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، بے شک تو رب العالمین ہے، تو جس طرح بندے کی پرورش کرتا ہے وہ تو ہی بہتر جانتا ہے، تیرے سوا نہ کوئی بندے کی پرورش کر سکتا ہے نہ کوئی بندے کو پال سکتا ہے۔ الغرض محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات میں صرف انسان ہی نہیں ہے، اس کائنات میں جمادات بھی ہے، اس کائنات میں نباتات بھی ہے، اس کائنات میں حیوانات بھی ہے، اس کائنات میں جنات بھی ہے، اس کائنات میں فرشتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں 80,000 مخلوقات ہے، اور ہر مخلوق کو کب کون سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کی ہر ضرورت کو پوری فرماتا ہے، اور ہر مخلوق کو اس کے ضرورت پڑتے ہی اللہ رب العزت وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو پوری بھی فرما دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ رب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ رب کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ لفظ اپنے اندر بڑی وسعت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت جب تمام عالمین کا اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالم کے ہر چیز کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے حوالے ہے، تمام عالم کو صحت دینا اللہ کے حوالے ہے، تمام عالم کو رزق دینا یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، تمام عالم کی دیکھ بھال کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو بخوبی انداز میں انجام بھی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت پر یہ کوئی بار بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ پر اس کا رزق دینا واجب ہے۔ اللہ رب العزت اس کا رزق دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کا رزق دے گا، اللہ نہیں دے گا تو اس کا رزق کون دے گا؟ اللہ اگر اس کو نہ پالے تو کون پالے گا؟ ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العزت ہی ہے جو بندوں کو حد سے زیادہ رزق دیتا ہے، اور وہ بڑی قوتوں والا ہے، وہ بڑا زبردست خدا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی خدا ہے نہ اس کے جیسا کوئی رب ہے۔ الغرض محترم حاضرین کرام، رب کا معنی صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، رب کا معنی صرف رزق دینا مطلب کھانا وغیرہ کھلانا، کھانا پلانا نہیں ہے، بلکہ رب کا معنی بندوں کو حیات دینا بھی ہے، بندوں کو علم دینا بھی ہے، بندوں کو ارادہ دینا بھی ہے، مخلوق کو اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کو صحت دینا، عافیت دینا، اور کون سے مخلوق کو کب کس چیز کی ضرورت ہوئے اس مخلوق سے پہلے رب کو جاننا ضروری ہے، اور اس رب کا اس مخلوق کی حاجت روائی بھی کرنا ضروری ہے، تب کہیں جا کر وہ رب کہلاتا ہے۔ اور ہر کوئی رب نہیں کہہ سکتا، ہاں کئی لوگ ایسے پیدا ہوئے دنیا میں جو اب خدائی کا دعویٰ بھی کیے ہیں، اپنے آپ کو رب کہے ہیں۔ فرعون بھی دنیا میں پیدا ہوا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، نمرود پیدا ہوا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن یہ جھوٹے خدا ہیں، اس وجہ سے جھوٹے خدا ہیں کہ یہ تمام عالم کو پال نہیں سکتے۔ تمام عالم کو اگر کوئی پالنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسا خدا ہے
جو زمین کے تمام مخلوق کو بھی پالتا ہے، آسمان کے تمام مخلوق کو بھی پالتا ہے، فرشتوں کو بھی پالتا ہے، جنات کو بھی پالتا ہے، فرما برداروں کو بھی پالتا ہے، نافرمانوں کو بھی پالتا ہے۔ اگر کوئی اس کی عبادت کرے تب بھی اس کو رزق دیتا ہے، اور اگر کوئی اس کی عبادت نہ کرے اور اس سے روگردانی کرے، اس سے منہ پھیر لے، تب بھی وہ اس کو بھی پالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں ابراہیم تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ایمان والے بندے ہیں تو ان ایمان والے بندوں کو رزق عطا فرما، ان ایمان والے بندوں کو تو پھلوں سے رزق عطا فرما، اور ان ایمان والوں کی تو حاجت روائی فرما۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں قال ومن کفر، اے ابراہیم صرف ایمان والے بندوں کو ہی پالنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو کافر ہے، جو ہمارے نافرمان ہیں، ہم ان کو بھی پالتے ہیں۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ہم تھوڑی سی ان کو مہلت دیتے ہیں، ہم دنیا میں ان کو تھوڑا سا مال و متاع دیتے ہیں، ہم دنیا میں ان کی بھی حاجت روائی کرتے ہیں، کیونکہ ہم رب ہیں۔ اگر ہم نہیں پالیں گے تو پھر کون پالے گا؟ اگر ہم ہی ان سے منہ پھیر لیں گے تو پھر کون ان کو جو ہے ان کی خبر گیری کرے گا؟ کون ان کو کھلائے گا؟ کون ان کو پلائے گا؟ ارے ہم ہی ہیں جو شیطان کی بھی حاجت روائی کرتے ہیں۔ شیطان بھی اگر زندہ ہے تو وہ ہمارے وجہ سے زندہ ہے۔ اگر ہم نہ چاہے اور ہم نہ پالے اور ہم حیات نہ دے تو شیطان بھی کیسے زندہ رہے اور شیطان بھی کیسے پلے؟ الغرض محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت ہی ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی اللہ پالتا ہے اور بڑے سے بڑے مخلوق کو بھی اللہ پالتا ہے۔ ایک اللہ کے پیغمبر تھے، سمندر کے کنارے وہ جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے پیغمبر، یہ سامنے جو پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کو توڑو۔ وہ پیغمبر اللہ کے حکم سے جب اس پتھر کو توڑتے ہیں تو وہ پتھر چھوٹا سا پتھر تھا، 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب اس چھوٹے سے پتھر کو بھی چھیلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا، بالکل چھوٹے پتھر میں چھوٹا کیڑا ہے، لیکن اس چھوٹے کیڑے کے منہ میں بھی ایک دانہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس کیڑے کو بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس پیغمبر کو کہ اے پیغمبر دیکھو، یہ چھوٹا سا کیڑا ہے اور یہ کیڑا ایک پتھر کے اندر ہے، یہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو بھی رزق عطا کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی بھوکے نہیں مارتے، ہمارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس رزق کا خزانہ ہے۔ ارے ہم رب ہیں، ہم پالتے ہیں تو ہم ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی پالتے ہیں اور بڑے سے بڑے انسان کو بھی ہم پالتے ہیں۔ اگر ہم نہ پالے تو پھر کون پالے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر انہوں نے اللہ سے دعا فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ جب وہ مچھلی ان کو سمندر کے باہر پھینک دیتی ہے، اگل دیتی ہے، تو نہایت حضرت یونس علیہ السلام کمزور ہو جاتے ہیں، اور اتنے کمزور ہو گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام کہ آپ کو کھانا وغیرہ کھانے کا انتظام بھی آپ نہیں کر سکتے تھے، یعنی انتہائی کمزوری کے حالت میں آ گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے جہاں پر اگلا ہے اور جہاں پر آپ کو چھوڑا ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک جھاڑ کو پیدا کیا، اور اس جھاڑ کے پھل کو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے منہ تک لایا، تاکہ جب تک حضرت یونس علیہ السلام کے جسم میں طاقت اور قوت آ جائے حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے پھل سے استفادہ کر سکے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے وہاں سے رزق عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت بندوں کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر سے ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت اس بندے کو ایسے جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی پروردگار ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ پالتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے ہر ایک کی خبر گیری بھی کرتا ہے اور ہر ایک کی حاجت روائی بھی کرتا ہے۔ تو الغرض محترم حاضرین کرام، یہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے تمام توحید کے مضمون کو ایک جا بیان کر دیا۔
اور کہا کہ دیکھو تمہارا پالنے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے، تمہارا حاجت روا سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے، تمہارا رب سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے، تمہارا پروردگار سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے۔ جب پروردگار ہی تم کو پال رہا ہے، تم کو رزق دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، عافیت دے رہا ہے، حیات، علم، ارادہ، سماعت، بصارت اور کلام سے مالا مال کر رہا ہے، تو پھر وہی پروردگار تعریف کے قابل بھی ہے۔ اس کے سوا پھر کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے، اس کے سوا پھر کوئی اچھا کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ جو پالنے والا ہوتا ہے وہی تعریف کے قابل ہوتا ہے۔ الغرض محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے جب ہم کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بندوں کو رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس ماں کے پیٹ میں ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں، باہر میں نہیں آیا، اللہ رب العزت نے پیٹ میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ اب وہ پیٹ میں فرشتہ آ کر کیا کرتا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اس بندے کے رزق کو لکھتا ہے، اس بندے کے رزق کو لکھتا ہے کہ یہ بندہ جب باہر جائے گا تو کیا کھائے گا، یہ بندہ جب باہر جائے گا تو جو ہے کیا پیے گا، اور یہ بندہ کہاں رہے گا، یہ بندہ کیسے رہے گا، یہ بندہ نیک بنے گا یا برا بنے گا، یہ بندہ کب مرے گا، کیسے مرے گا، یہ تمام باتیں وہ فرشتہ اس ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے بندے کے رزق کا انتظام کر دیا، اور ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے بچوں کو اس واسطے قتل مت کرو کہ کہیں تم ان کو رزق نہ دیکھ سکتے ہو، اور تم یہ نہ سمجھنا اور اس بات سے نہ ڈر جانا کہ اگر ہمارے بچے ہو جائیں گے اور اولاد زیادہ ہو جائے گی تو ہم ان کو کیسے پالیں گے، ہم ان کی کیسے پرورش کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ جس طرح ہم تم کو پالتے ہیں تمہارے بچوں کو بھی ہم پالیں گے۔ تمہارا کام پالنا نہیں ہے، پالنا ہمارا کام ہے، پرورش کرنا ہمارا کام ہے، حاجت روائی کرنا ہمارا کام ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام بس ہم سے مانگتے رہنا ہے، تمہارا کام بس ہماری طرف متوجہ رہنا ہے۔ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری عبادت کے لیے، ہمارے عرفان کے لیے، ہماری پہچان کے لیے ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ہم جنات اور انسان سے کسی رزق کو نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ رزق کمائے اور ہماری بارگاہ میں لا کر دے، ارے ہم خود رزق دینے والے ہیں، ہم کسے کوئی رزق چاہیں گے، ہم کیسے کسی سے کوئی رزق کا طلب کریں، کوئی رزق کا سوال کریں گے، ہم کسی سے کوئی رزق نہیں چاہتے، ہم خود بندوں کو رزق دیں گے۔ بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ رزق کے لیے پریشان نہ ہو، بندے ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور بندے ہمارے ذکر و فکر میں لگ جائے، بندے ہمارے عشق و عرفان میں مصروف ہو جائے، ہمارے ذکر میں بندے لگ جائے، ہمارے فکر میں بندے لگ جائے۔ ہم بندوں کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، ہم تمام مخلوق کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، تمام عالم کی حاجت روائی کرنے والے ہیں۔ الغرض محترم حاضرین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ رب العزت پر ہم توکل کریں، اور اللہ کے وعدوں پر ہم کو یقین کامل پیدا ہو جائے کہ میرا پالنے والا اور میرا رب اگر کوئی ہے تو وہ فقط اور فقط اللہ رب العزت ہے، میری مدد کوئی کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت ہے، میرے حرکت میں قوت دینے والا کوئی ہے تو اللہ رب العزت ہے، میری کوئی مدد کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت ہے۔ جب ہم ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف پلٹیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، ہمارے تمام معاملات کو اللہ کی طرف سپرد کر دیں گے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہہ کر اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، یقیناً اللہ رب العزت ضرور ہماری حاجت روائی کرے گا۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو ایمان والے بندے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ضرور ایمان والے بندوں کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ ارے ہم کافروں کی دستگیری کرتے ہیں تو پھر ایمان والوں کی تو ضرور دستگیری کرتے ہیں، ایمان والوں کو ہم دنیا کے رزق سے بھی مالا مال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو ہم بہترین انعامات اور بہترین مقام سے نوازتے ہیں۔ الغرض محترم حاضرین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھے، اور جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہے تو یہ مصداق ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے کہ میرا پالنے والا، میرے بیوی بچوں کا پالنے والا، میرے خاندان کی پرورش کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت ہے، تمام کائنات کا پالنے والا، تمام عالم کا پرورش کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت ہے۔ جب اس طرح ہم اللہ رب العزت کی ذات سے امیدیں باندھیں گے
اور اللہ رب العزت کے متعلق اس طرح کا عقیدہ رکھیں گے، یقیناً اللہ رب العزت ہم سے بھی خوش ہو جائے گا اور ہمارے تمام حاجتوں کو، ہماری تمام ضرورتوں کو اللہ رب العزت ہی ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔